صبر ایمان کی وہ صفت ہے جیسے باڈی میں خون ہوتا ہے، پورا مضبوط 7 فٹ کا ہے، خون نکل جائے تو مٹی ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ صبر زندگی سے نکل جائے تو اسلام زیرو ہو جاتا ہے، اسلام کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایمان کی ہر صفت کے ساتھ قرآن میں صبر کو ذکر کیا، نماز اور صبر، تقوی صبر، ان تصبروا و تتقوا، ایمان عمل صالح تواصی بالحق، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو آپ پھیلا دو، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر ایمان کی صفت کے ساتھ صبر لازمی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ أَهْلُ الصَّبْرِ۔ جب پہلے میں یہاں قرآن سے بتاؤں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے ان کو صبر کے بدلے میں کیا صلہ دیا، جنتاً وحریرا، ان کو جنت دی اور ریشمی لباس پہنایا۔ صبر پہ 2 مشکلیں آتی ہیں، ایک آدمی کا اندر ٹوٹتا ہے، اندر ٹوٹنے کی وجہ سے باڈی پہ اثر پڑتا ہے، چہرہ بدلا ہوتا ہے، مول صاحب خیریت ہے کہ یہ اندر ایک چکی چل رہی ہے۔ تو جنت اندر کی ٹھنڈک کا سامان اور ریشم جسم کی ٹھنڈک کا سامان، جنتاً وحریرا۔ پھر دوسری جگہ کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جو انہوں نے گلستان، تاج کالونی، فیصل آباد، پاکستان، دنیا میں صبر کیا، ان کو ہم جنت دیں گے۔ کس پر؟ بما صبروا۔ غرفہ، غرفہ کیا ہے؟ یہاں محل نہیں کہا، قصور نہیں کہا، غرفہ کہا ہے۔ غرفہ بھی ایک محل ہے جنت میں۔ یہ آپ پنکھے کو دیکھو سارے، یہ چھت کے ساتھ فکس ہے، لٹکا ہوا ہے، پیچ لگے ہوئے۔ غرفہ وہ محل ہے جو جنت میں ایسے ہوا میں کھڑا ہے، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر کل قابلے کوئی نہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ ایسے ہے۔ لیس لہا معالیق من فوقہا، ہینگنگ برج ہوتے ہیں تو ان کو زنجیروں نے اوپر پکڑا ہوتا ہے۔ تو اس غرفہ کے اوپر کوئی ایسا اس کو روکنے والا نہیں، اس کو تھامنے والا نہیں، نیچے کوئی پلر نہیں جو اس کو روک کے، وہ ایسے کھڑا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یدخلونہا، اس میں جائیں گی کیسے؟ نہ پوڑی نہ بوا نیچے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی پرندے کو نہیں دیکھا گھونسلے میں کیسے جاتا ہے؟ مثل الطیر، پرندوں کی طرح جاؤ گے، اس میں جا کے اتر جاؤ گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے، نہ پیٹرول، نہ ڈرائیور، نہ کمپاس، نہ پہیے، نہ انجن، جہاں تک آپ کی جنت کی انتہا ہے۔ آپ کہیں گے لے جا ساری میری جنت کی سیر کرا، وہ ساری جنت کی سیر کرائے۔ اس میں جو اس کی بیویاں ہیں وہ الگ ہیں، جو زمین کے محلوں ہیں اور گھر ہیں اس میں جنتی کی بیویاں الگ ہیں۔ ان ہینگنگ جو محل ہیں اس میں اس کی بیویاں الگ ہیں۔ پھر جو وہاں 4 نہریں نہیں ہیں، 4 دریا ہیں، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں اور نہر جدول کو کہتے ہیں۔
تو ہم چونکہ اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنتیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی۔ نہر عربی میں دریا، اور نہر کا عربی میں لفظ جدول، تو اللہ نے نہیں کہا جدول من لبن، جدول من عسل، انہار دریا ہیں، دریا۔ یہ ساری دنیا کسی ایک دریا میں پھینک دو تو لگے گا ایک چھوٹا سا کنکر وہ عبداللہ پور کی نہر میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں۔ وہاں اس کا سیٹ اپ سارا الگ ہے، وہاں اس کی بیگمات الگ ہیں، گھر الگ ہے، اور یہاں تو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کتنے جال لگاتے ہیں، پورا کاروبار ہے۔ وہاں مچھلیاں خود سر نکالیں گی، ہر مچھلی خوبصورت عربی زبان میں بولے گی، یا ولی الرحمن اتاکلونی، اے اللہ کے ولی آپ مجھے کھائیں گے؟ ہر ایک مچھلی کہے گی، کیونکہ موت کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہ سانو کھا لینا ہے، پھر بھی اللہ نے انہوں جیندہ کر کے پانی چ پا دینا۔ وہ جو ان کا ڈھانچہ ہوگا نا ہڈیوں والا، وہی پھر مچھلی بن کے دریا میں چھلانگ لگا دے۔ تو وہ کسی ایک مچھلی سے کہیں گے ہاں کھانا ہے تمہیں، تو وہ جمپ لگائے گی، اوپر آ جائے گی۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی، اور وہ جنت ہے، اوپر آ جائے گی۔ پھر ان سے پوچھے گی مشوین او مطبوخن، آپ کباب کھائیں گے یا پکا ہوا کھائیں گے؟ وہ کہتا ہے میں کباب کھاؤں گا، یا کہتے ہیں سارے جو وہاں ہیں تو ایسے، اب ایک مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے کباب نکل کے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سالن چاہیے، وہ ایسے کرے گی تو وہاں سے ڈشیں آ جائیں گی، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے خوب بہت اعلیٰ۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے برمی، وہ لاتے تھے سوکھی مچھلی، اس کو سڑکی ماس کہتے تھے۔ وہ جدوں پکائندے ہیں سارا مدرسہ بو نال بھر جاندہ ہے، تو بیڑی ٹھلے بہتے موجہ نال کھاندے ہیں، ساڑھا ہوتی یا پانچا کر دیندے ہیں۔ وہاں کی مچھلی میں مشک اور عنبر کی خوشبو ہو، کانٹا نہیں ہوگا۔